الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ مہینہ جمادی الثانی ہے. 22 جمادی الثانی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا. آج اس حوالے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار پر چند لمحے گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب اور خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جنہیں خلیفۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں اور ان کے حق ہونے پر اللہ نے گواہی دی، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی اللہ نے گواہی دی. اولئک هم الراشدون، ان کی فلاح کی، ان کی کامیابی کی اللہ نے گواہی دی. اولئک هم المفلحون، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لینے کے بعد فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے. سارے صحابہ جنتی، کلم وعد اللہ الحسنہ، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ جنت کا. لیکن کچھ خصوصیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ میں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صحابہ کو ملی، ان میں سے ایک تو عشرہ مبشرہ. ویسے تو سارے صحابہ جنتی، جن کا نام لے لے کر سارے صحابہ جنتی، لیکن نام لے لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. یہ 10 صحابہ جنتی ہیں. اس کے بعد خصوصیات ارشاد فرمائیں. سب سے پہلا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل. ویسے میرے سارے صحابہ رحم دل ہیں، اگر ایک شہید ہو رہا ہے اور اس کو بھی پیاس ہے، ساتھ میں دوسرے زخمی کو پیاس ہے، وہ کہتا ہے پہلے اس میرے بھائی کو پلا کے اور بعد میں پی لوں گا. اور کسی کو پانی نصیب نہیں ہوتا، ساتھ کے ساتھ اس جذبے سے شہید ہو جاتے ہیں کہ پہلے میرا بھائی پانی پی لے. یہ سارے صحابہ رحم دل تھے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان اقدس سے جملہ نکلا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، رقیق القلب آدمی ابو بکر ہے. اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مشورہ ہوا کہ وہاں کس کو بھیجا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ حضرت عمر کو نہ بھیجا جائے، جہاد ہو
تلوار کی زبان میں بات کرنی ہے تو عمر کو بھیجا جائے، لیکن اس عالم میں یا ابو بکر کو بھیجا جائے یا عثمان غنی کو بھیجا جائے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملات میں، اللہ کے احکامات میں اللہ کی نافرمانی کو نہ برداشت کرنے والا عمر جیسا جرار کوئی نہیں ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان، میرے سارے صحابہ حیا والے ہیں، لیکن جو میرے رب نے عثمان کو حیا عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ فرمایا اللہ کے آسمانی، اللہ کے نوری فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میرے سارے صحابہ میں قوت فیصلہ موجود ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی، وہ مشورے کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، لیکن اللہ نے جو شیر خدا اسد اللہ واسد رسولی، جو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، جس نے مرحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا سمتنی امی حیدرا، میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کل غابات کریہ المنظرہ، ذرا آ علی سے لڑ کے دیکھ، تو وہ علی، فرمایا اخذاہم علی، قوت فیصلہ اللہ نے علی کو عطا فرمائی۔ تو آج میں بات کروں گا ارحم امتی بامتی ابو بکر، ابو بکر صدیق سب سے زیادہ رحم دل آدمی، اور میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور اللہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں لوگوں میرا محمد کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار خود اللہ ہوں۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، فقط اللہ نے مدد کرنی ہے۔ ایک یہ نظریہ دیا، دوسرا نظریہ یہ دیا کہ امت تک دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا بھی امام الانبیاء کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، غزوہ تبوک کا موقع آیا، تبوک کے موقع پر 3 لاکھ رومیوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام کو ختم ہونا چاہیے، یہ روز بروز پھیلتا آ رہا ہے، کہیں ہماری سلطنت خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اور رومیوں نے، عیسائیوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ رومیوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روکا گیا تو تمہارے گرجے اسلام کی عبادت گاہوں مسجدوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اس لیے آج اٹھو اور اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ کو خبر ملی، آپ نے فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے کہ بجائے کہ کافر تم پر حملہ آور ہو، تم جا کر کافروں سے اس کا حساب لو۔ اسلام کی فطرت یہ ہے، فرمایا لا یخدع ولا یخدع، نہ یہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے نہ زیادتی کرنے دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المومن من جوہر واحد مرتین، مومن کی شان یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر کہیں سے ایک دفعہ اسے نقصان پہنچ گیا، اگر مومن ہے اور واقعی مومن ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس سوراخ میں دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ لا یلدغ المومن من جوہر واحد مرتین۔ اسلام عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اسلام حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اسلام نہ کسی کی عزت خراب کرنے دیتا ہے، نہ کسی کی عزت اچھالتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دو۔ اگر معافی کا جذبہ نہیں رکھتے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، پھر اس قدر کر لو جس قدر اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے سب سے بڑا درجہ ہے۔
اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے حوالے سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات جو میں نے تلاوت کی یہ نازل ہوئی، اور نازل کب ہوئی؟ غزوہ تبوک کے موقع پر، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ وہ مالک جو تمہیں دن رات کھلاتا ہے اور تم پر دن رات اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس نعمت کو؟ نعمتوں کو آپ تصور کریں، آپ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، سوچیں کہ جو اللہ نے اعضاء دیے ہیں ان کی مرمت اور انہیں ٹھیک کروانے پر کتنے پیسے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرض حسنا دے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ چندے میں دے سکتا ہے۔ غزوہ تبوک اس موقع پر جنگ ہو رہی تھی کہ مادی حساب سے معاشی طور پر مسلمان کمزور تھے اور ان کی معیشت کا دار و مدار کھجوروں پر تھا، اور کھجور پکے ہوئے تھے، گرمیوں کا موسم تھا۔ حکم ہوا کہ یہ سب کو چھوڑ کر جانا ہے اور چندہ بھی جمع کرانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال، سارے مال کو جمع فرمایا، آدھا مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے کے لدے لدائے اونٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کے دیے ہوئے دینار اور دراہم کو دائیں ہاتھ سے پلٹتے، بائیں ہاتھ سے الٹتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے کوئی عمل عثمان کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ اللہ میں اس دھرتی پر اب اپنے عثمان سے راضی ہوں، عرش بری پر تو میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا مال حتیٰ کہ اپنے کپڑے اتارے، مدینہ کے بازاروں میں بیچ کر، ٹاٹ کا لباس پہن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کیا ہی خوب کہا، پروانے کے لیے چراغ، اندلیب کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے فقط خدا کا رسول بس۔ سب کچھ لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ آیت نازل ہوئی، یہود نے شور برپا کر دیا کہ خدا نے مسلمانوں سے قرضہ مانگ لیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، یہودیوں کی مجلس ہو رہی ہے، ایک بوڑھا کھوسٹ یہودی اٹھتا ہے اور کہتا ہے، اوے لوگوں پتہ ہے، سناتا کس کو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ مسلمان جا رہے ہیں، ان کا خدا فقیر ہو گیا ہے، آج قرضے مانگ رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مشہور یہ تھا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے، پکڑ کے کھینچ کے تھپڑ مارا، اور یہودی اتنا دور جا گرا جیسے کٹی ہوئی پتنگ جا کے گرتی ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہرے کہ یہ اٹھے تو باقی جو قضا ہے اس کی بھی ادا کر دوں، لیکن وہ نہ اٹھا۔ حضرت صدیق اکبر چلے گئے، یہودی اٹھا، اپنے ساتھیوں کو لیا۔ یہاں سے ایک اور بات سمجھ آئی کہ شریف آدمی پہلے تو برداشت کرتا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا، بدلہ نہیں لیتا، لیکن جب بات حد سے بڑھ جائے پھر ساری قضائیں اداؤں میں بدل جاتی ہیں، پھر ساری قضا جو ہوتی ہیں نا ان کو ادا کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رحم دل آدمی تھے، یہودی آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا وجہ ہی مار دیا، جاتے تھے ہم بیٹھے تھے، بلا وجہ ہی تھپڑ مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں کہیں عمر تو نہیں تھے؟ یہ جچتا عمر کو ہے کہ عمر تمہاری گردنیں قلم کرے؟ یہ ابو بکر جیسا رحم دل آدمی؟ نہیں، ہم نے دیکھا ہے ابو بکر ہی تھے، ذرا بلاؤ۔ ابو بکر صدیق آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے بارے میں باتیں ان کی برداشت نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے بارے میں کہہ رہا تھا، لو کان سیف منی قریبا لضربتہ عنقا، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو ابو بکر اس کی گردن قلم کر دیتا، اللہ کے بارے میں یہ نازیبا الفاظ کہہ رہا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں قانون یہ ہے مدعی کے ذمہ گواہ ہیں، جو دعویٰ کرے اس کے ذمہ گواہ، اور والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرے اس کے ذمہ قسم ہے، وہ تو پہلے قسمیں کھا رہا ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا کسی نے گستاخی کی ہے تو گواہ لاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ اکیلا ہی گزر رہا تھا، گواہ تو کوئی نہیں تھا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، نگاہ نبوت سے سمجھ گیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر تھپڑ کے بدلے تھپڑ اگر گواہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا وہ صدیق جو میرے محمد کی صداقتوں کا امین ہے، جب ساری دنیا مخالفت کر رہی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے پرچار میں آپ کی گواہی میں آگے آگے تھا۔ جب ساری دنیا مخالفت کر رہی تھی، یہ وفاؤں میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا، ابو بکر اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھا، جا جبرائیل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر میرا یہ قرآن نازل فرما دے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اللہ اپنی طرف جس نے اللہ کو گالیاں دی ہیں نا دنیا میں، اللہ نے وہ گالی کبھی نقل نہیں فرمائی، کہیں بھی اللہ نے گالی نقل نہیں فرمائی۔ لیکن جو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کو یوں گالیاں دے رہا تھا، اللہ نے فرمایا وہ گالیاں نقل کر دیتا ہوں۔ فرمایا یہودی کہہ رہا تھا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم غنی ہیں اللہ فقیر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بات اس نے کر دی، پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوا میں اڑ گئی بس بات ختم ہو گئی۔ سنکتب ما قالوا، جو انہوں نے کہا ہم نے وہ اپنے مندرجات میں لکھ لیا، میرے فرشتوں نے یہ باتیں لکھ لی ہیں۔ اے میرے محبوب، یہ یہودی تو وہ جھوٹے ہیں، انبیاء کو قتل کرنے کے بعد قتلہم الانبیاء بغیر حق، بغیر حق کے ناحق انبیاء کو قتل کرنے کے بعد جھوٹ بول دیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہارے جھوٹ کو کھول دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت سامنے آ گئی۔ یہ آیت نازل ہوئی غزوہ تبوک کے موقع پر، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اللہ نے بلند فرما دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ فرمایا، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، منافق آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیوتنا عورہ، ہمارے گھر ایسے تھے، ہمارے بچوں کے لیے خطرہ تھا، ہم آ نہیں سکے تھے۔ لیکن ان 3 صحابہ نے بالکل سچ بولا تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ آج جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، کرتے کرتے ہم آ نہیں سکے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کوئی کلام نہ کرے، ان سے بات نہ کرے جب تک اللہ کوئی حکم نازل نہیں فرماتے۔ پھر اللہ نے سورہ توبہ کی آیات نازل فرمائیں، انشاءاللہ العزیز اس کا تذکرہ اگلے جمعہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان